بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، سچی واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں حضرت علیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں انہیں برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی تھی۔ محلے کے ہر گھر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر جب اپنے گھر کو پہنچی تو شام کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف ایک روشنی سی پھیل گئی اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ جو بھی ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت ایک نور رہتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھی ایک کپڑا سل رہی تھی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا اور اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی۔ میں پریشان ہو کر اسے تلاش رہی تھی لیکن اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمرے کے اندر آئے۔ آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مجھے کمرے سے وہ سوئی بالکل صاف نظر آ گئی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر زندگی گزارتے رہے اور حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی اور انہیں بولنا سکھاتی، ان کی آنکھوں میں کاجل لگاتی، ان کے سر میں تیل لگاتی اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھاتی۔ ان دونوں قبیلہ بنو سعد میں بہت زیادہ غریبی تھی، یہاں تک کہ زمینوں پر گھاس تک نہیں اگتی تھی۔ اس علاقے کے جانور اور بکریاں چرنے جاتے تو شام کو بھوکے لوٹتے تھے اور ان کے تھانوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ جب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تھی تو ان کی بکریاں جب بھی چرنے جاتی تو شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتی۔ محلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں پر غصہ ہوتے کہ تم لوگ بھی اپنی بکریاں جا کر وہی چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہے۔ محلے والوں کا چرواہا یہی کرنے لگے اور اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرانے لگے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھوڑی سی گھاس کھا کر اسی میں ان کا پیٹ بھر لیتی اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور دوسرے لوگ کی بکریاں شام کو بھوکی لوٹتی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ ہر روز اپنے گھر میں برکت ہی برکتیں دیکھتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دھیرے دھیرے نہیں بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ 2 سال میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مضبوط لڑکے کی طرح دکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر 2 سال کا وعدہ کر کے لائی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اب حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس ان کی ماں آمینہ کی طرف چلی۔ حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس پیارے بچے کو ابھی اتنی جلدی واپس کروں، اسی لیے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ اے آمینہ، وعدہ کے مطابق 2 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے اس بچے کو ابھی کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ مکہ میں بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، اسی لیے آپ مہربانی کر کے کچھ دنوں کے لیے میرے پاس بچہ رہنے دیں۔ حلیمہ سعدیہ نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت آمینہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے،
تم اتنا زیادہ کہہ رہی ہو تو کچھ دن اور اپنے ساتھ میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسا ہی ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے ڈرے ہمیشہ رہتے ہیں، یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ ان کی یہ بات سن گئی اور بہت گھبرا گئی۔ تبھی ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اے اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ یہ وہ سامنے چارپائی پر لیٹا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اگر تم کہتی ہو کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ لیکن اسی واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس سے کچھ سائل لوگ گزرے۔ جب انہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے کہ اے بیوی، اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ان عیسائیوں نے کہا کہ اے بیوی، یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ایک میلے میں گئی۔ یہ میلہ اجاق نمی کا ایک بستی میں لگا کرتا تھا۔ اس میلے میں عرب کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور پوری مہینہ ہر طرف چل پہل رہتی تھی۔ حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اسی میلے میں پہنچی کہ تبھی ایک جادوگر عورت کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑ گئی اور اس نے چیختے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ آنے والے زمانے میں تمہارے بروں کو گرا دے گا اور تمہیں دین کو ختم کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو بھیڑ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر چھپ گئی۔ لوگوں نے ہمارے حضور کو بہت تلاش کیے لیکن اللہ کی مدد کہ وہ لوگ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ پا سکے۔ حضرت حلیمہ تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ ان کا گزر جل جہاد بستی سے ہوا۔ یہاں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس میلے میں ہر سال ایک بہت بڑا جادوگر آ کر بیٹھتا تھا اور لوگوں کو دیکھ کر اس کی قسمت بتاتا تھا۔ جب حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اس جادوگر کے پاس سے گزری تو وہ جادوگر کی نظر جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، اس لڑکے کو مار ڈالو ورنہ یہ تمہارے دین کو ماننے والوں کو ختم کر دے گا اور تمہیں تو بروں کو توڑ دے گا اور عرب سے تمہیں باپ دادا کی نشانیاں ختم کر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جادوگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھپٹا تاکہ آپ کو پکڑ کر جان سے مار دے، لیکن اسی وقت اس پر اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ پاگل ہو گیا اور پھر اسی پاگل پن میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور انہوں نے گھر آ کر اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اے حلیمہ، مجھے تو اس بچے کے بارے میں اب ڈر لگنے لگا ہے، تم جتنا جلدی ہو سکے اس بچے کو اس کے گھر مکہ واپس کراؤ۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ
سعدیہ سے پوچھا کہ اے امی جان، یہ دن بھر مجھے اپنا بھائی عبداللہ اور اپنی بہن سیما نظر نہیں آتی، وہ دونوں دن میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ بیٹا وہ دونوں دن میں بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ امی جان، کل سے میں بھی اس کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ اور پھر اگلے دن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ تین دنوں بعد دوپہر کے وقت اچانک حضرت سیما اور ان کے بھائی عبداللہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور حلیمہ سعدیہ کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اماں جان، ہمارے مکی بھائی کو 2 لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا سینہ پھاڑ دیا ہے اور وہ ان کے سینے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگی۔ جنگل میں پہنچ کر دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کانپ رہے ہیں۔ حضور کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے پہنچتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ اے میرے بچے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا کہ اے امی جان، میں اکیلا یہاں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک 2 آدمی آئے۔ انہوں نے سفید چادر پہنی ہوئی تھی۔ اس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہی وہ لڑکا ہے؟ تو اس نے دوسرے کہا کہ ہاں، یہی وہ لڑکا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر ان دونوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا اور میرا سینہ پکڑ کر اندر سے کوئی چیز نکالی اور اسے پھینک دیا، پھر میرے سینے کو کسی چیز سے سل دیا۔ اماں جان، مجھے اتنی دیر ذرا بھی درد نہ ہوا۔ یہ شق صدر کا واقعہ ہے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل و میکائیل کو بھیجا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر سے وہ چیز نکلوا دی تھی کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی پاکیزہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، اب تم دیر نہ کرو، بلکہ آج ہی اسی بچے کو لے کر مکہ جاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ مجھے ڈر ہے کہ اب اس بچے کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف چل دی۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مکہ پہنچی، لیکن ابھی وہ مکہ میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے کئی غائب ہو گئے اور وہ بہت پریشان ہو گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور حضرت حلیمہ ادھر ادھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی، لیکن کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی حضرت عبداللہ مطلب کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اے عبداللہ مطلب، میں آپ کے پوتے محمد کو واپس کرنے مکہ آ رہی تھی کہ پتا نہیں مکہ میں پتہ نہیں اچانک وہ کہیں غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر عبداللہ مطلب بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے لڑکوں کو دوڑایا کہ جاؤ جلدی سے مکہ میں ہر طرف ڈھونڈو کہ میرا پوتا کدھر ہے، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بھیڑیا اپنا شکار بنا لے۔ سارے لوگ پریشان ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرت عبداللہ مطلب کعبے میں گئے اور اس کا گلپاٹ پکڑ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پوتے محمد کی حفاظت فرمانا، وہ جہاں بھی ہو اسے صحیح سلامت میرے پاس بھیج دیجیے۔ اتنی دیر میں ورقہ بن نوفل اور ایک دوسرے آدمی عبد المطلب کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ اے عبداللہ مطلب، یہ آپ کا بیٹا ہے، ہمیں مکہ کے باہر ایک جنگل میں ملا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور پھر انہوں نے لے کر کعبے کا طواف کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرے بچے کو حفاظت فرمانا۔ اور پھر عبداللہ مطلب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمینہ نے حلیمہ سعدیہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اے حلیمہ، تم اتنی جلدی میرے بچے کو واپس کیوں لے آئی؟ ابھی تو کچھ دن پہلے تم اتنا ضد کر کے میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اے آمینہ،
ہمارا آپ کا وعدہ 2 سال کا تھا کہ میں 2 سال اس بچے کو اپنے یہاں دودھ پلاؤں گی۔ اب 2 سال گزر چکے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ہی اپنے بچے کو پالیں۔ حضرت آمینہ سمجھ گئی کہ بات کچھ اور ہے، اس لیے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، صحیح بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت آمینہ نے بہت زیادہ کہا تو حلیمہ سعدیہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا، کیسے جادوگر نے قتل کرنے کو کہا تھا اور یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر آپ کے سینے کو 2 لوگ نے کیسے پھاڑا تھا۔ حلیمہ سعدیہ یہ ساری بتاتی جا رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اس بچے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ تو حضرت آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ، کیا تم میرے بچے پر شیطان سے ڈرتی ہو کہ یہ کہیں شیطان میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں آمینہ، مجھے اسی بات کا ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جب میرے اس بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے کہ جس ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت آمینہ نے دائی حلیمہ کو پیدائش کے وقت کے سارے معجزے بتلائے اور فرمایا کہ اے حلیمہ، اب تم جا سکتی ہو۔ میں خود چاہتی تھی کہ میرا پیارا